لیے یو پی کے دارالسلطنت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ہم نے اپنے ورکرز تک یہ بات پہنچائی کہ ہم صرف لکھنؤ کا اجتماع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہمارے دل کی یہ آواز ہے کہ ہمارا لکھنؤ کا اجتماع پورے صوبہ اتر پردیش کا اجتماع ہو، اور مسلمان یہ آواز لگائے، حکومت کو یہ تاثر دے کہ اس ظلم و بربریت کے خلاف مسلمان ایک بند مٹھی کی طرح سے ہے۔ اگر اس کو مشرق میں ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مغرب سے آواز دی جائے گی تو وہ مغرب سے مشرق تک پہنچے گا، اگر مغرب میں آواز دی جائے گی تو مسلمان مشرق سے مغرب تک پہنچے گا۔ اب تک ہوئے 23,000 دنگوں میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ مسلمان کا۔ ظلم کا شکار کون ہوا؟ مسلمان۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قید کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اتنا ہی نہیں، مولانا مدنی نے دستور ہند کے سیکولر کردار کے تحفظ پر زور دیا اور کہا کہ اگر ملک سے سیکولرزم ختم ہو گیا تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور شاید اس بار ملک اپنے سینے پر یہ تباہی برداشت نہ کر سکے گا۔ اس ملک کا مسلمان اس بار بٹوارے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب موجودہ صورتحال کے اندر جن چہروں سے نقاب اٹھے ہیں، اس کے بعد ہمارے اس دعوے کے اندر آج جتنی طاقت ہے کل وہ اتنی طاقت نہیں تھی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کے نظام کو برباد کرنے کے لیے، اس ملک کی سلامتی کو آگ لگانے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں جٹی ہوئی ہیں۔ اگر سیکولر طاقتیں کھل کر ان کا مقابلہ نہیں کریں گی، ان کو اقتدار سے نہیں ہٹائیں گی، تو ایک دن خدا نخواستہ یہ آ سکتا ہے کہ سیکولر پارٹیاں اقتدار کے میدان سے باہر نکل جائیں۔ میرے بھائی، وہ وقت اس ملک کے لیے بڑی بدقسمتی کا ملک ہوگا، اور وہ ملک جس کی آبیاری 150 سال تک مسلمان نے اپنے خون سے کی ہے، وہ ملک کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ برباد ہو جائے۔ اس لیے جو نظام بنایا ہے جلسے کا، جو پروگرام بنایا ہے سیکولرزم کی حفاظت، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ میرے بھائی، اب دہشت گردی کا موضوع نہیں ہے، دہشت گردی تو ختم ہو گئی۔ دہشت گردی تو یہ تصور پیش کیا گیا تھا، جو ہوم منسٹر نے جو پروگرام بنا کر ملک کی بدقسمتی سے، میں کہتا ہوں نہیں، پارٹی کی بدقسمتی سے جو پروگرام پیش کیا تھا، وہ تو یہ تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ اب 4 مہینے ہو گئے، کوئی دہشت گردی نہیں۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ مسلمان نہ دہشت گرد تھا، نہ دہشت گرد ہے، نہ دہشت گرد ہوگا۔ وہ لوگ دہشت گرد ہیں جو رات کو پروگرام بناتے ہیں سیکولرزم کے دامن پر داغ لگانے کا، اور صبح کو ارباب اقتدار کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں، جن کو ان لوگوں نے، جو RSS کے لیڈر اور BJP کے لیڈر ہیں، اپنی چادروں کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ وہ ہیں فرقہ پرست، وہ ہیں دہشت گرد۔ اب وہ تو ختم ہو گیا۔ اگر ہوتا تو جس طرح پہلے روزانہ بم پھٹتے تھے پھر بم پھٹتے، لیکن بم تو نہیں پھٹ رہے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد تھے، جو بم مارتے تھے، جو بم بنواتے تھے، جو دہشت گردی کرتے تھے، ان کے چہرے صاف ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم کردار ملک کی حفاظت کا آرمی کا ہے۔ حالات نے یہ بتا دیا کہ کس طرح سے یہ زہر انہوں نے آرمی تک پہنچایا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ صرف ایک لیفٹیننٹ کرنل پروہت ان کے جال کے اندر پھنسائے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تو پردہ ایک آدمی کے سر سے اٹھا ہے۔ اگر دیکھو گے اور کرکرے کی روح اپنے سینے کے اندر رکھ کر چھان بین کرو گے تو ایک نہیں 50 مل سکتے ہیں۔
ایک نہیں ہے۔ اگر ملک کی آرمی اس ملک کی حفاظت نہیں کر پائے گی، اس کے سیکولرزم کی حفاظت نہیں، کون حفاظت کرے گا؟ آج مسئلہ یہ ہے دہشت گردی ختم، دہشت گردی تو ختم ہو گئے، کہاں ہے دہشت گردی؟ وہ تو سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے سیکولر کردار کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جن کے گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان بچوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ جن بے قصوروں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو جیل سے باہر کیا جائے۔ جمعیت العلماء ہند کا یہ عزم ہے کہ کسی کے بھی ناپاک ارادوں اور ناپاک منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ مولانا سید ارشد مدنی نے آگے کہا کہ جو نقصان پچھلے 60 سالوں میں RSS اور بجرنگ دل نہیں پہنچا سکے، اس سے کہیں زیادہ نقصان پچھلے 4 برس میں سابق وزیر داخلہ شیوراج پاٹل نے پہنچایا ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ 60 سال ملک کی آزادی کو ہو گئے۔ ان 60 سالوں میں RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا نے پورے ہندوستان میں مسلمان قوم کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جتنا 4 سال میں آپ کے ہوم منسٹر نے نقصان پہنچایا ہے۔ وہ اپنی تمام شیوراج پاٹل نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تمام کے تمام واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ واقعات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوم منسٹری کرا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے۔ اگر کانگریس کی قربانیاں اس ملک کے لیے 60-70 سال کی ہیں، سن 1883 سے لے کر ملک کی آزادی 1947 میں ہوئی ہے، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ مسلمان کی قربانیاں آزادی وطن کے لیے 1803 سے لے کر 1947 تک کی ہیں۔ وہ مسلمان جس کے آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں 1831 کے اندر آزادی وطن کے لیے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش کیا، اور پھر 1857 کے اندر دلی اور دلی کے قرب و جوار کے اندر جام شہادت نوش کیا، اور سن 1947 تک پھانسی کے تختوں پر چڑھتے رہے۔ آپ آج ان کی اولاد کو ملک کا بے وفا اور غدار اور دہشت گرد بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے، سب سے بڑا وفادار مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد نے اس ملک کو 1.5 سال تک قربانی دے کر آزاد کرایا ہے، وہ ملک کا وفادار ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ چند لفظوں میں اس بات کو قلم بند کرنا ممکن نہ ہوگا، اور بہت ممکن ہے کچھ لفظوں میں ہم اس سے بیان بھی نہ کر سکیں، لیکن اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آخر مسلمانوں کا گناہ کیا ہے؟ کیا کوئی ہندوستانی مسلمان کسی بھی شرمناک معاملے میں ملوث پایا گیا؟ اس کا سیدھا جواب ہے نہیں، لیکن اگر کسی کے